غلام صاحب، ایک بہت چھوٹا سا نازک سوال اس موقع پر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے سعد بن عبادہ کے سرنڈر کرنے سے، جیسی ان کے سامنے بات کی گئی، لیکن کیا یہ بات ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیا یہ انصار کو معلوم نہیں تھی؟ یہ آخر مطلب معاملہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ رخصت ہوئے ہیں تو انصار آئے ہوں قریش کے پاس اور کہا ہو آئیے اقتدار سنبھال لیجئے؟ یہ ابتدا بھی تو آخر ہوئی ہے نا، بعد میں اگرچہ دھول جھٹ گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ ابلاغ کیا دین کی طرح نہیں کیا تھا؟ سیاسی معاملے میں آپ کی ایک اجتہادی بصیرت والی رائے تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ تو تھا نہیں، دین کا مسئلہ تو وہی تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ نے ایک قضیے کا احساس کرتے ہوئے کسی موقع کے اوپر یہ توجہ دلا دی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے، لیکن جذبات کی حدت میں آپ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا، اس کو یاد دلایا تو سب لوگوں نے مان لیا اس بات کو۔ یعنی اگر آپ اس کی پوری رودات کو دیکھیں تو جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق نے اس فیصلے کا حوالہ دیا، میں نے آپ سے کیا کہ سعد بن عبادہ نے تائید کی اس بات کی۔ اب اس کے بعد بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریشی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، قریش کے اندر سے کیا لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ انصار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انصاری کسی لیڈر کو حکمران بنا لیں؟ یہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کی تائید میں سیدنا عمر کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاذ بن جبل ہوتے تو ہم ان کو نامزد کر دیتے، ظاہر ہے کہ وہ انصار میں سے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑی غیر معمولی کوئی شخصیت کسی دوسرے گروہ میں ہے، اتفاق ہو گیا، آپ نے اس کو قبول کر لی۔ یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کس جگہ سے معاملات کو دیکھ۔ اقتدار کی حرص نہیں ہے، اقتدار کی حرص نہیں ہے، حقائق کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح وہی اصول ہے امرہم شورا بینہم کا، جس کا اس وقت کے لحاظ سے جو تمدن، جو حالات اس وقت میسر تھے، اس میں اس کا اطلاق کیا گیا۔ یہ مدینہ ہی میں ساری لیڈرشپ موجود ہے، یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نیا علاقہ فتح ہوا ہے، جو تعلق پیدا ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عرب کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے جس سزا کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں، وہ کیا ہے؟ یعنی نہ ماننے والوں میں مشرکین عرب ہے تو ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور دوسرے گروہ ہیں، اہل کتاب کے بھی کچھ گروہ موجود تھے، دوسرے گروہ ہیں تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے غیر مسلم جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ یا تو مشرکین کے زمرے کے ہوں گے یا اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے زمرے کے لوگوں کو اس سزا کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا جو مشرکین کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن محکومی کی سزا ان کے لیے بھی، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان کو بھی محکومی قبول کرنی ہے۔ یہ اصول جان لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس اصول کی میں بہت وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہاں کوئی قومی ریاست قائم ہونی ہے، یعنی جو تعلق پیدا ہونا ہے صحابہ کے درمیان، حضور پر ایمان لانے والوں کے اور دوسروں کے حاکم محکوم کا تعلق ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو جمعیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی، اس میں جتنی بھی قیادت ہے وہ ساری مدینہ میں جمع ہو چکی ہے، کیونکہ حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ اگر کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت میں بھی اس مقام پر نہیں تھے، تو لیڈرشپ ساری کی ساری جو تھی وہ وہاں جمع تھی۔ اس میں ظاہر انصار کی لیڈرشپ بھی موجود تھی اور مہاجرین قریش کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی۔ یعنی ایک تو قریش کی وہ لیڈرشپ تھی جو زمانہ کفر میں تھی، وہ ساری بدر میں ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ جو نئی لیڈرشپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اندر سے پیدا ہوئی، وہ ساری مدینہ میں موجود تھی۔ فیصلہ اسی کو کرنا تھا، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول پر یا جمہوری اصول پر جن لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ سب وہاں پہ ریپرزنٹ کر رہے تھے۔ آپ پارلیمانی نظام میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا جو اقتدار کا آخری فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو، لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے عرفاء۔ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی بعض تحریروں میں کہ غزوہ حوازن کے موقع کے اوپر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی طرف بھی اشارہ کر دیا
اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا، تو آپ نے قیدیوں کے رہا کرنے کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا چاہیے، تو لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو آپ تک بات پہنچی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اب ہر آدمی بول رہا ہے تو ایسے کرو کہ تم اپنے عرفاء منتخب کر کے بھیج دو، تو نمائندے منتخب کر کے بعض حالات میں یہ طریقہ ہوگا، نمائندے پہلے ہی سے منتخب ہے، یعنی ایک قبائلی نظم کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو کے پرانی لیڈرشپ کی جگہ لے چکی ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ نئے لوگ کون ہیں جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جب اس اصول کا اطلاق کر دیا گیا کہ قریش کی جمعیت اور قریش کی عصبیت اس وقت پورے عرب کی عصبیت ہے، لوگوں کی تائید انہیں کو حاصل ہے۔ عصبیت کیا چیز ہے؟ یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد محبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، پشت پناہی کرتی ہے، ان کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اسی کو عصبیت کہا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کا ایک قبائلی معاشرے میں جب آپ اطلاق کریں گے، آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں ہم نے اپنے ہاں کے قبائلی علاقوں کے معاملے میں یہی طریقے اختیار کیے، ان کے عمائدین ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہی ان کی رائے کی نمائندگی ہوتی رہی ہے۔ اب کہیں جا کر ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں، یہ 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اب کہیں جا کے اس پوزیشن میں آئے ہیں، اور اب بھی معلوم نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے حق دیا جائے جس طریقے سے باقی قوم کو حاصل ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حاضر کو رفتہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہی سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے اور تو ظاہر اس میں بحث ہوتی، بہت بڑی نزاع پیدا ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے چونکہ آپ کی شخصیت ہر نزاع سے بالاتر تھی، اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں کسی جانبداری کا اندیشہ ہے، تو آپ نے خود ہی یہ فیصلہ فرما دیا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ گویا لوگوں کے مابین ان کے بارے میں اختلاف کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچھا، 2 آدمی 4 آدمی فرض کر لیجیے اختلاف بھی رکھتے ہیں تو لا یوم بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمہوری اصول پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک بڑی تعداد اس کی تائید ظاہر ہے کہ اگلے دن کے واقعات سے ہو جاتی ہے۔ اگلے دن آ کے جب یہ اطلاع کی گئی تو کیا مدینہ میں بغاوت ہو گئی؟ کیا اب تلواریں کھنچ گئیں؟ کیا لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو اپنا حکمران مان لیا۔ تو بالکل ٹھیک جمہوری اصول کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کو اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جمہوری اصول کے اوپر جب میں کہتا ہوں تو پہلی چیز کیا ہے، پورے جزیرہ نما عرب میں جس گروہ کو لوگوں کی تائید حاصل ہے اس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، اس گروہ کو۔ وہ کون ہے؟ مہاجرین قریش۔ اس گروہ کی ساری قیادت اس پس منظر میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی، آپ مدینہ میں آئے، وہ دارالہجرت قرار پایا، اس پس منظر میں ساری قیادت مدینہ ہی میں موجود ہے۔ جو قیادت پہلے تھی قریش کی وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی پارلیمنٹ مدینہ میں ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی وہ ساری قیادت جو پہلے تھی وہ معرکہ بدر میں ختم ہو گئی ہے، اور نئی قیادت جو پیدا ہوئی ہے وہ ساری پہلے سے وہی موجود ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو امرہم شورا بینہم کے ہر اصولی اطلاق کے لحاظ سے بالکل ٹھیک قاعدے کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کو حکومت منتقل ہو گئی۔ اس وجہ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے وہ تو ایک چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منتخب کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا بھی اگر آج مثال کے طور پر اس وقت ہمارے وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو جس پارٹی کے پاس اقتدار ہے اسی کی پارلیمانی گروہ کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ میں فیصلہ کر رہے ہوں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے کہ کسی چبوترے پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں، لیکن کیا وہ فیصلہ نمائندگان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ریپرزنٹیٹیوز کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی بالکل اسی طریقے سے ایسا ہوا ہے۔ میں پھر توجہ دلا دوں کہ جو اصول ہے، یعنی یہ اصول کہ فیصلے کی بنیاد امرہم شورا بینہم ہے، اس کا اطلاق آپ ان حالات میں کریں گے جو آپ کو میسر ہے۔
آج کے حالات میں اس کا اطلاق اور طریقے سے ہوگا، قبائلی تمدن میں اور طریقے سے ہوگا، کسی اور معاشرے میں اور طریقے سے ہوگا۔ ہم اس وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ بیلٹ باکس رکھتے ہیں، اس میں ایک الیکشن کمیشن بناتے ہیں، اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایسا انقلاب برپا ہو کہ 15-20 سال کے بعد ہم بالکل ہی اور طریقے سے یہ انتخاب کر رہے ہوں۔ تو طریقہ ہم نہیں ہے، وہ اصول کیا ہے، پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے، وہ امر شورا بینہم ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے وضاحت کرنے کے لیے، اس میں پھر ایک مرتبہ اس اصول کو مؤکد کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رائے ہی سے خلافت کا انعقاد ہونا ہے، یہ طے شدہ اصول ہے۔ اس کا ظہور کیسے ہوگا، اطلاق کیسے ہوگا، جو حالات میسر ہوں گے۔ اب دوسرے انتخاب پر آئیے، اس میں بھی بہت اطمینان سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ولی عہد مقرر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا، ایسا نہیں ہوا، یعنی بالکل وہی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے جو قاعدہ اس سے پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے تمام بڑے لیڈروں کو بلایا ہے۔ آپ جو ہمارے ہاں تاریخ کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے طبقات ابن سعد، صرف اس کو نکال لیجئے اور اس میں وہ ساری رودات پڑھ لیجئے، یعنی یہاں پھر دیکھیے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بالکل سادگی سے بیان کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے نامزد کر دیا۔ انہوں نے نامزد نہیں کیا، انہوں نے نام پیش کیا، یعنی لوگوں سے رائے لی کہ میں اپنے بعد اگر عمر کو نامزد کروں تو تم کیا کہتے ہو۔ وہ تقریریں موجود ہیں جو لوگوں نے کی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، طبیعت میں کچھ خشونت ہے، انہوں نے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ سارے لیڈر جو مہاجرین و انصار کے ہیں ان سب سے انہوں نے مشورہ کیا، بلکہ انصار کے بعد لیڈروں سے خاص طور پر مشورہ کیا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت قریش کے جو بڑے لیڈر یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی حالات میں کوئی بڑا تغیر نہیں آیا تھا، جتنے لیڈر بھی یہاں موجود ہیں ان کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اتفاق رائے وہ سب کے سب مطمئن ہیں۔ تب انہوں نے اپنی وصیت لکھوائی، ان کا نام پیش کر کے وہ خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ کل لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جائے، اس کے بعد وہ بیعت کر لیں۔ یعنی یہ معاملہ بھی بالکل اس طریقے سے ہوا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اس سے مختلف کیا ہوگا؟ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر دے، یعنی ایسا ہی ہوگا نا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کسی نئے انتخابات کا سوال نہیں ہوگا۔ یہاں تو اب ہم نے 5 سال کی مدت مقرر کی ہوئی ہے، ورنہ تو اگر آپ بالکل سادگی سے قبائلی ماحول میں چلے جائیں تو بھائی جب سیاسی حالات میں تغیر ہوگا تو ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں ہے تو جس گروہ کے بارے میں ابھی تک یہ اطمینان ہے کہ پورے عرب میں اسی کی سیادت قائم ہے، وہی فیصلہ کرے گا، اس کی لیڈرشپ وہی موجود ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا۔ تو سیدنا عمر کے بارے میں بھی بالکل اسی اصول کا اطلاق کیا گیا، یعنی لیڈروں نے اپنی رائے دی ہے، تقریریں کی ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سیدنا عثمان کی تقریر موجود ہے، اس میں سیدنا اسید کی تقریر موجود ہے اور بعض لیڈروں کی ہے۔ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی دور جب ختم ہوا، اور ظاہر ایک بڑے حادثے پر ختم ہوا، اس لیے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے جو 2-4 دن زندگی کی مہلت پائی، اس کے دوران میں کیا کیا ہے آپ دیکھیے، وہاں پر بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 6 لوگ ہیں لیڈرشپ جن میں منحصر ہو گئی ہے۔ میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ پہلی غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں وہ یہ کہ سقیفہ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا گیا، وہ فیصلہ بھی صحیح سیاسی اصول پر ہوا ہے، امرہم شورا بینہم ہی کو پس منظر میں رکھ کے ہوا ہے۔ دوسرے انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے نامزد کر دیا، وہ نامزدگی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بس میں نے نامزد کیا اور اس کے بعد کسی کو حکمران بنا دیا گیا۔ اس کے لیے رائے لی گئی ہے، مشورہ لیا گیا ہے، کوئی اعتراض ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اور تمام بڑے لیڈروں نے اتفاق کیا ہے اس نامزدگی سے، اس کے بعد ان کا نام پیش کیا گیا ہے۔ تیسرے معاملے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں،
اس میں بھی یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنا دی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے تم 6 لوگ ہو کہ جن کو لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھتے ہیں. 6 کینڈیڈیٹس ہیں. 6 کینڈیڈیٹس ہیں. 6 لوگ ہو تم جن کی طرف لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی اختلاف ہونا ہے تو تمہارے درمیان ہی ہونا ہے. یعنی یا سیدنا علی کے حامی ہوں گے, یا سیدنا عثمان کے حامی ہوں گے, یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حامی ہوں گے, یا حضرت سعد بن وقاص کے حامی ہوں گے, یا حضرت طلحہ کے حامی ہوں گے, یا حضرت زبیر کے حامی ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تم 6 ہی میں ہے, جو ہونا ہے تمہارے اندر ہی ہونا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کو سامنے رکھ لیں اور یہ کہیں گے بھائی جو معاملہ ہے تمہارے اندر ہی ہے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں انتخابات ہوئے تو اس میں جنیجو صاحب بھی تھے, جتوئی صاحب بھی تھے, نواز شریف صاحب بھی تھے. تو اب گویا جو ہونا ہے 3 ہی لوگوں میں ہونا ہے. یہ صورتحال ہے. یعنی آپ اگر سادگی سے اس بساط کو دیکھیں, اب یہ 6 لوگ ہیں, یہ کوئی شورا نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں فیصلہ کرو. کس بات کا فیصلہ کرو؟ کیا تم کسی ایک آدمی پر راضی ہو جاتے ہو؟ جس پر تم راضی ہو جاؤ گے لوگ راضی ہو جائیں گے, کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں. یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی پاکستان میں بڑی پارٹیاں ہیں, اگر آپ غور کریں تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, MQM ہے, آپ یہ جتنی بھی نمایاں پارٹیاں, جماعت اسلامی کو بھی شامل کر لیں, یعنی یہ جو نمایاں پارٹیاں ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری لیڈرشپ ہے جس کے اندر اختلاف ہونا ہے, تو تم جو زیادہ اعتماد رکھنے والا کوئی شخص ہے اس کے اوپر اطمینان کر لو. انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے. آپ ایک قومی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ عام طور پر کرتے ہیں نا آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں. اس موقع کے اوپر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں, آراء قائم کرتے ہیں. تو ہر وقت انتخابات ہی نہیں ہوتے, بے شمار موقعوں کے اوپر دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. ایک یہ سب قریش سے نہیں کا تعلق ہے, یعنی وہ پارٹی سب کے سب قریش سے ہے. یعنی وہ تو طے ہے کہ قریش کے اندر ہی سے لیڈرشپ ہونی ہے, یہ تو طے ہے. سوائے اس کے کہ خود قریش مطمئن ہو جائے کہ ان کے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے, یا ان کی لیڈرشپ سے زیادہ بہتر لیڈرشپ دوسری جگہ ہے, اور وہ اعتماد کر لیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ اعتماد اگر قریش کا حاصل ہو جائے تو سعد بن عبادہ کو بھی حاصل ہو سکتا تھا, وہ اس کے خواہش مند رہے. وہ معاذ بن جبل کو بھی حاصل ہو سکتا تھا, وہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے. وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات ایک بڑی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دوسری پارٹی کے بڑے لیڈر کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. اصل چیز تو یہ نا کہ لوگوں کی پشتپناہی آپ کو حاصل ہے, ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے. تو وہ 6 لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں تمہاری شورا بنا دی گئی ہے, نہیں, تم وہ 6 لوگ ہو, لیڈرشپ جن میں منحصر ہے, تم آپس میں کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ جو تم متفق ہو جاؤ گے تو تمہارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سے آپ متفق ہو جائیں گے, اور اس طرح پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جائے گا. اس موقع کے اوپر انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا, اور سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ مل بیٹھے میرے بعد تو تم دروازے پر کھڑا ہو جانا 50 انصار کے لوگوں کو لے گئے. اب دیکھیے نا کہ انصار کیونکہ اقتدار کی اس کشمکش میں شریک نہیں ہے اس وقت, انہی کے لوگوں کو یہ کہا, یہ ایک بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے, تم کھڑے ہو جانا اور ان کو 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہ دینا, ان سے کہو فیصلہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا خود پوپ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کارڈینل فیصلہ کرتے ہیں. تو گویا 6 لیڈروں کے مابین یہ فیصلہ ہونا. یہ لوگ اکٹھے ہوئے. اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت ہی سیاسی بصیرت رکھنے والے بزرگوں میں سے اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 6 ہیں, تعداد کم کرنی چاہیے, تو ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو جائیں. اب ان کے اس دعوت کے اوپر ایک ایک حق میں دستبردار ہو 3 لوگ رہ گئے, یعنی ایک سیدنا علی, ایک سیدنا عثمان, اور ایک خود عبد الرحمن بن عوف. تو اب گویا معاملہ حضرت عمر نے کہا تھا 6 لوگوں پہ منحصر ہے, 3 میں رہ گیا, کم ہو گئے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اگر تم فیصلے کا حق مجھے دے دو. یعنی تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ میں دیانتداری کے ساتھ, میرے اوپر اعتماد کرو, تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دو, ان 2 میں سے. ظاہر ہے کہ 3 ہے نا, تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں. پیچھے ہٹ گئے وہ. تو اب ان کو فیصلہ کرنا تھا, یہ اختیار دے دیا گیا ان کو فیصلہ کرنا تھا سیدنا علی میں اور سیدنا عثمان میں.
इस राय तक पहुंचने के लिए वो लोगों के पास भी गए, उन्होंने गली बाज़ार में फिरकर भी राय ली, अपनी राय कायम करने के लिए, इसलिए कि फ़ैसले का इख्तियार उनको दे दिया गया था। यहाँ पर भी कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा, यानी लीडरशिप मुतय्यन है, तय है कि ये लीडरशिप है, लीडरशिप को फ़ैसला करना है, एक आदमी तक पहुँचना है। उन्होंने हज़रत उस्मान के हक़ में फ़ैसला कर दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान ने कार संभाल लिया।